سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت مخدومہ کونین کی گستاخی کی گئی، اس پر آپ نے بہت زبردست سٹینڈ لیا اور ملک کے معتبر علماء نے آپ کا ساتھ دیا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرت مولا علی پاک کے اس کا قول کا ایک مفہوم بھی ہے کہ مشکلات آتی ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں جو ان کو مانتے ہیں، ان کے ماننے والے ہوتے ہیں. اس حوالے سے یہ سفر، یہ جرنی، اس کو تھوڑا سا بیان فرمائیے گا تاکہ یہ مشعل راہ ہو ان لوگوں کے لیے جو مودت اہل بیت کا جذبہ دل میں. آپ نے بہت اہم اور ضروری سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے افکار میں ایک خاص قسم کے اصول جو ہیں، ضوابط ہیں، ان کی پابندی نہیں کرتے اور کچھ بھی کہتے ہیں اپنے ذاتی سوچ سے. جی وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑا برہنہ قسم کی ریسرچ کے یا سرچ کے قائل ہیں. جی بے شک. ہمیں ان سے اس قدر مشکلات یا گلہ نہیں ہے. جی بے شک. اس وجہ سے کہ وہ تو سامنے ہے. ان کا جو شر ہے نا، جی ہاں اس کو آسانی سے پہچانا جاتا ہے. بے شک. ہمیں زیادہ جو ایک اہل سنت و جماعت، اہل اسلام، سواد اعظم، اہل حق کی سب سے بڑی جماعت، اس کو ڈیمیج کرنے کی یہ سازش کی گئی. جی کہ ان میں نہ تو دہشت گردی کبھی رہی ہے واہ واہ. اور نہ ہی گستاخی رہی. بے شک. یہ اہل شریعت بھی ہیں، جی بے شک. اہل طریقت بھی ہیں، بے شک. اور اہل طریقت و اہل معرفت، ان کا راستہ ہی گستاخی کا راستہ نہیں ہے. واہ بے شک. ہمارے اکابر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، یعنی وہ جو خاص لوگ ہیں جن کی شان تطہیر ہے، اللہ اللہ. جو معیار ہیں تطہیر اور طہارت کا، ان کے بارے میں تو ایسی بات کا تصور نہیں کر سکتے ہم. بے شک. لیکن جو اپنے سے بڑے ہیں، ہمارے اپنے بزرگ، ان کی خطاؤں پر کوئی انسان اگر چھان بین کر رہا ہے، تجسس کر رہا ہے، تو بزرگ کہتے ہیں یہ اس کی خطا ہے جو ایسے لوگوں کی خطائیں پکڑنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. اللہ تو وہ لوگ کہ جن کی شان استفاء قرآن بیان کرے، سبحان اللہ. معیار طہارت قرآن قرار دے، بے شک. اہل سنت و جماعت سے یہ نہ توقع تھی. اسی سے ہم شاکڈ ہوئے، جی اسی سے ہماری پوری قوم کو دھچکا لگا بے شک. کہ یہ لوگ، یہ تو معرفت والے لوگ ہیں، یہ تو ان کے نقش قدم سے بے شک. معرفت کا نور حاصل کرتے واہ ہیں. واہ. بے شک. یعنی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، سبحان. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. واہ واہ. ائمہ اہل بیت، ان کے تو جو نشانات قدم ہیں، نشانات قدم ہمارے لیے ہدایت ہے، بے شک. ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے، بے شک. ہمارے لیے صراط السوی ہے، بے شک. وہ مسئلے نور ہیں. بے شک. تو جن کے اقدام عالیہ ہمارے لیے نور کی شعائیں دینے والے ہیں، ہم وہاں پہ خطا کی باتیں لے کر بیٹھ جائیں گے اللہ تو ہمارے سے زیادہ بدبخت اور ہمارے سے زیادہ محروم القسمت کون ہو سکتا اللہ. ہے. اس لیے ہم اہل طریقت ہیں، اور اہل طریقت کا مطلب ہوتا ہے اہل ادب. سبحان اللہ. ہم اہل شریعت ہیں، واہ. اور شریعت کے واضح نصوص موجود ہیں کہ یہ لوگ معیار ہدایت بھی ہیں، معیار طہارت بھی ہیں. بے شک. ہم ان کے لیے کسی بھی قسم کی آوارہ فکر اور آوارہ تحقیق کی اجازت نہیں دے سکتے. 1400 سال سے امت کا یہ اسلوب ہے، بے شک. یہ انداز ہے. بے شک. وہ ادب و احترام کے راستے پر چلتے ہیں واہ. اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کی مقامات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. بے شک. بلکہ جن کی شان تطہیر ہے، واہ. ان کے لیے تو ہم ہر وقت درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں. سبحان. تو جن کے بغیر ہماری عبادات بغیر صلات کے مکمل نہیں ہوتی، جی بے شک. ان کے بارے میں ایسا تصور کرنا اور اس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا کرنا، یہ امت مسلمہ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آزمائش ہے. بے شک. لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ضرور، ہوں، ضرور. وہ یہ ہے کہ ہر واقعہ میں، ہر عمل میں جہاں شر کا پہلو موجود ہوتا ہے، وہاں اس میں خیر کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے. بے شک. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے. واقع افق میں جب منافقین نے ام المومنین پر اتہام کیا، تہمت لگائی، اس واقعہ میں بھی قرآن مقدس کہتا ہے کہ لا تحسبوہ شر، اس کو تم شر نہ سمجھو، اللہ اللہ. بل هو خیر لکم، اس میں بھی خیر ہے. واہ. لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم. کیوں؟
کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کا اس نے ارادہ کیا. جی بے شک. جس نے اہل بیت اطہار کے بارے میں گندی سوچ رکھی اس کے لیے یہ شر ہے. اور جو عین امتحان کے وقت بھی اپنے ایمان کو قائم رکھ پایا استقامت کے ساتھ، جو ڈٹا رہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، جن کی حفاظت رب آپ کرے وہ خطا والے نہیں، وہ عطا والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. لہذا جہاں ان لوگوں کے لیے جو شک کا شکار ہوئے یہ شر ہے ایسی بات کا کرنا اور ہونا، وہیں جو اپنے ایمان پر قائم ہے ان کے ایمان کی آزمائش ہو گئی، وہ ستھرے نکل آئے، ان کے لیے یہ خیر بھی ہے کہ عین آشوب جو ایک فکر کا آشوب ہے، آشوب فکر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور ان کی بینائی گئی نہیں، ان کو اس ظلمت میں بھی، گستاخی والی ظلمت میں بھی ان کو ادب کا راستہ نظر آ گیا. بے شک. اور جن کو نظر آیا ان کے لیے یہ خیر ہی خیر ہے کہ وہ آزمائش میں پورے اتر گئے، اور یہ جو پاکوں سے رشتہ توڑنا چاہتے تھے ہمارا الحمدللہ نہیں توڑ پائے، اور ملت آج بھی جن کے اقدام عالیہ سے رہنمائی لیتے تھی آج بھی ان سے جڑی ہوئی ہے. بے شک. شاہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے سارے پیرائے میں، خوبصورت پیرائے میں ان سارے معاملات کا اظہار فرمایا. جی تو بہت کچھ آ رہا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے، لیکن وقت مختصر ہے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے. میں آخر پر چاہوں گا ایک من کی بات، دل کی بات، پیغام اور میسج کیا دیں گے؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اہل طریقت، اہل ادب ہیں، ہمارا راستہ بے ادبی کا اور نفرت کا نہیں، ہم محبت کے علمبردار ہیں، اور ہماری خانقاہیں، ہماری درسگاہیں، ہماری مساجد محبت کا درس دیتی. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات، سبحان اللہ. ہم نے سخت زبان میں، سخت لہجے میں بھی باتیں کی، مگر میرا خدا گواہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آج تک ہماری زبان سے اہل محبت کے لیے کبھی سخت جملہ نہیں نکلا. ہاں، جن کو لکڑی بھی ٹیڑھی ہو تو گرم کر کے سیدھی کی جاتی ہے، اللہ اللہ، ان کے لیے بے شک ہم نے گرم لہجہ بھی اختیار کیا، اور اس کا بیان قرآن میں موجود ہے. جی بے شک. آج بھی کہتا ہوں کہ خود کو ان کے ادب کے لہجے میں ڈھال لو، اپنی زبانیں، اسلوب سیکھ لو، ان کا ادب، جن کا ادب رب نے فرمایا، تو انشاءاللہ ہمارے پاس سے آپ کو آگ اور انگارے نہیں ملیں گے، ہمیشہ محبت اہل بیت کے گلشن ملیں گے، ان کی مہک، کہ جن کی مہک، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ہم انہی کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کا خون ہے. انشاءاللہ انہی پھولوں کی مہک آپ پائیں گے. لیکن کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سادات کے تمام درسگاہیں، خانوادے، ان کے چاہنے والوں کے تمام آستانے اور خانوادے الحمدللہ محبت اہل بیت اور ہر دکھی دل کا مداوع کرنا چاہتے ہیں. ہم بغض و نفرت کے علمبردار نہیں، الحمدللہ محبت اور امن اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. ایک لفظ میں اگر کہیں تو میرا پیغام ہے محبت اللہ جل شانہ کے لیے، اس کے پیارے رسول کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ پاک کے لیے، ہر دکھی دل کے لیے محبت، سب کے لیے. اور نفرت صرف ان سے کہ جو امن کے دشمن ہیں. جی بے شک. جو محبت کے دشمن ہیں، نفرت صرف ان کے لیے، اور وہ بھی الحب للہ والبغض للہ کے تحت. ہمارا کوئی نفس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں. آ جاؤ، آج بھی در زہرا پر غلام کھڑے ہیں اور دنیا کو پکار رہے ہیں، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ. اور ہم کسی ڈکٹیٹر کے اعلی کار نہیں ہیں. آج بھی یزیدیوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن آج بھی حسینی محبت رسول کا پرچم بلند کیے ہوئے موجود ہیں، محبت الہ کا پرچم بلند کیے موجود ہیں. اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. یہ ہے حسینی قافلہ کہ جس کا قائد آج بھی لوگوں کے پکار رہا ہے اہل ایمان کو، حال من ناصرین ینصرنا. کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ کس لیے؟ ہمارے اقتدار کے لیے نہیں ہے اور ہماری ذات کے لیے نہیں.
रसूल पाक का परचम बुलंद रखने के लिए, बेशक जालिमों का सर कुचलने के लिए बेशक। और मजलूमों की आवाज के लिए हुसैनी काफिला आज भी सरगर्म अमल जी, है। बेशक। आओ काफिला हुसैनी करबला में रुका नहीं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, वाह। उनके काफिला और उनके उस काफिला के हुदी खान आज भी गांव गांव करिया करिया हुसैनियत का पैगाम लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वक्त बड़ा महदूद है और सोचने पर वक्त न लगाइए, कदम आगे बढ़ाइए, हुसैनी काफिले में शामिल हो सुभान जाइए। अल्लाह, सुभान। और हमसे जो उलझेगा इतनी ही का बात कहता क्या बात है जी। हूँ, हुसैनी हूँ मेरी करबो भला तक बात पहुँचेगी। वाह 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 वाह। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस टीवी का, चैनल का, सोच टीवी का, इरफान भाई का, उनके सारे अमले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम दीनी पैगाम के लिए उन्होंने हमें मौका दिया। अल्लाह ताला इनको बरकतों से मारे। शाह साहब किबला, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मैं आपका ममनून व मशकूर भी हूँ। मोहतरम नाज़रीन, खानवादे सादात की गैरत व हमीयत का इस्तिआरा, आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी आज हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने इरशाद फरमाई, गवर्नमेंट को भी मैसेज और पैगाम दिया, इस वक्त खित्ते की सूरत हाल पर भी बात की। लेकिन जिस बात पर मैंने फोकस करना है वो ये है कि शाह साहब ने दौरान गुफ्तगू इरशाद फरमाया कि इस कौम को वो तालीम दी जाए जो इस कौम को मुअद्दब बनाए, उस तालीम की जानिब इस कौम को राग़िब किया जाए और वो निसाब पढ़ाया जाए जो कि हस्तियों का, तमाम मोतबर हस्तियों का इस कौम को मुअद्दब बनाए, अदब करने वाला बनाए। इकबाल ने कहा था, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। ज़रूरत इस अमर की है कि हम बुज़ुर्गों से रहनुमाई लें, अपने इस असलाफ से रहनुमाई लें और रहनुमाई ले करके इस मुल्क को, इस मुल्क की तामीर को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बनाएं। अपने मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।